مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. زاہد زہد کرندے تھکے روزے نفل نمازاں ہو عاشق غرق ہوئے وچ وحدت نال محبت رازاں ہو مکھی قید شہد وچ ہوئی کی اڈسی سنگ شہبازاں ہو جنہ صحبت نال نبی دے باہو اوہ صاحب راز نیازاں ہو. انتہائی ادب و احترام کے لائق حضرت علامہ مولانا محمد طاہر قاسمی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اعظم طیب صاحب، حضرت العلام واجب الاحترام محترم المقام محمد انور شاہ نقیبی صاحب، اور آج کی بزم عرس پاک کی زینت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید سجاد حسین شاہ صاحب، دیگر علماء ذی الاحتشام، سامعین ذی وقار، آج کی یہ محفل پربہار بتقریب سعید عرس پاک حضرت قبلہ پیر طریقت خادم شریعت واقف رموز حقیقت حضرت علامہ مولانا محمد قاسم
رضوی نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ میں ہم سب کو حاضری کا موقع ملا۔ خصوصی خطاب تو قبلہ شاہ صاحب ہی بیان فرمائیں گے۔ اولیاء اللہ کی اس محفل میں عشق و محبت اور انوار و تجلیات کی جو خیرات تقسیم ہو رہی ہے، گدایانہ طور پر، سائلانہ طور پر اپنے حصے کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی مروت کے ساتھ اور بڑی توقع کے ساتھ ایک گزارش کرنے کی جرأت رندانہ کروں گا۔ اگر توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولیں۔ اس دوران جب کہ دین کے ایک خادم ہونے کی حیثیت سے میں یہاں بیٹھا ہوں، ایک شعر شاید مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو، اور اگر جو کچھ میں نے سمجھا ہے بیان کرنے والے کی وہی مراد ہے تو پھر ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا کہ وہ شعر نہ پڑھا جائے۔ جہانوں کے پیر، پیروں کے پیر، سارے نبیوں کے پیر، سارے رسولوں کے پیر، سارے جہانوں کے پیر، کملی والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رضا بالقضاء کا درس دیا ہے، تقدیر پر، بولیے، تقدیر پر راضی رہنے کا درس دیا ہے، یہی درس دیا نا؟ اور پوری دنیا کے سامنے اپنے گھر کا شاگرد، اپنا شاگرد، اپنے گھر کا فرد حضرت امام حسین کو نمونے کے طور پر پوری کائنات کے سامنے رکھا ہے کہ تقدیر پر یوں راضی رہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی دعا سے تقدیر میں کیا فرق پڑتا ہے، کیا نہیں پڑتا، یہ ایک مسئلہ ہے جو فقط علماء تک رہنے دیں، عوام میں لانے والا یہ مسئلہ نہیں ہے، اور علماء کو بھی اس موضوع کو اپنی گفتگو کا محل ٹھہرانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تقدیر پر بحث کرنے سے منع کیا گیا حدیث پاک میں کہ تقدیر کے مسئلے پر جو بحث کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے تقدیر نام ہے اللہ کے علم ازلی کا، اللہ کا علم بدل نہیں سکتا، غلط نہیں ہو سکتا، لہذا ایسے پیروں کی تلاش چھوڑو جو تقدیر بدلنے کے دعویٰ کرتے ہیں۔ تقدیر پر راضی رہنے کا سبق دیا گیا ہے، تقدیر کو بدلنے کی کوششیں چھوڑ دو۔ توجہ ہے؟ تقدیر پر راضی رہنے کا حکم ہے، جو تقدیر ہے، تقدیر اللہ کے فیصلے کا نام ہے۔ بعد میں اگر وہ کسی کی دعا سے بدل جائے تو اس کا مطلب یہ پہلا فیصلہ غلط ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں نقص اور کمی آ گئی، لہذا تقدیر نہیں بدلتی۔ تقدیر بدلنے کے جو مسائل ہیں وہ علماء تک رہنے دو، وہ عوام کی عقل وان تک رسائی نہیں کرتی۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تقدیر اچھی ہے، تقدیر بری ہے۔ تقدیر کے بری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر ہماری مرضی کے مطابق ہے، تقدیر ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں قبول ہے۔ توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولو۔ میں کسی پر ہٹ نہیں کر رہا، میں فقط اپنے خادم ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں کہ آج کل یہ جو تصور عام ہو چکا ہے شعراء میں، یاد رکھیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ جن کی مثال وہ ہیں جن کی یاد میں آج ہم جمع ہیں۔
ان کی تعلیمات یہی ہیں کہ جیسے کھانے کے ساتھ سلاد ہو تو مقصود کھانا ہے یا سلاد؟ کھانے کے ساتھ سلاد ہو تو مقصود سلاد نہیں، کھانے میں لذت پیدا کرنے کے لیے سلاد استعمال ہوتا ہے، مقصود کھانا ہے۔ توجہ ہے؟ اسی طرح مقصود قرآن ہے، مقصود حدیث ہے، پھر مضامین قرآن و حدیث میں لذت پیدا کرنے کے لیے شعر پڑھا جائے گا۔ شعر مقصود نہیں ہوتا، مقصود قرآن اور حدیث ہوتا ہے۔ شعر سے مسلک نہیں ثابت ہوتا، شعر دلیل نہیں بنا کرتا، شعر سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، شعر فقط ثابت شدہ مسئلے کا اظہار بیان ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرا گفت کہنے کا مقصد یہ کہ تقدیر بدلنے والے پیر، جو پیر بنانے والے جہانوں کے پیر ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ تقدیر پر راضی رہتے ہیں، تقدیر کو بدلنے والوں کی تلاش چھوڑ دو۔ وہ جو شیخ سید عبد القادر جیلانی کو اللہ نے تصرف دیے ہیں، وہ موضوعی علماء کے ہیں، وہ عوام میں لانے والی باتیں ہی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم الذین ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا اس قرآن کا ان کو جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ پھر ہم نے یہ کتاب کا علم دیا ان کو جن کو ہم نے چن لیا۔ استفینا، استفی بولیے، استفینا، استفا، یستفی، استفاءً، فہو مستفن، اور اسی لفظ سے بنا ہے میرے محبوب کا نام مصطفیٰ۔ اسی لفظ سے بنا ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو کملی والے محبوب کا نام مصطفیٰ مانا ہے چنا ہوا، اور میرے اللہ رب العزت نے فرمایا جن کو میں قرآن کا علم دیتا ہوں وہ میرے چنے ہوئے ہوتے ہیں، سارے میرے بندے ہیں، لیکن میرے بندوں میں سے وہ جو چنے ہوئے بندے ہیں، استفینا من عبادنا، جن کو میں اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہوں، انہیں کتاب کا علم دیتا ہوں۔ پتا چلا کہ جس پر کتاب نازل ہوئی وہ بھی سارے جہانوں سے چنا ہوا مصطفیٰ بن گیا، اور جن کو قرآن کا علم ملتا ہے وہ بھی مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات چنے ہوئے بن جاتے ہیں، وہ بھی مصطفیٰ کریم کے قدموں کی خیرات چنے ہوئے ہیں۔ سو آج ہم جس مرد کامل، مرد حق کی یاد میں جمع ہیں، وہ عام نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے، اور ان کے چنے ہوئے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان کی زندگی قرآن اور حدیث کی خدمت میں گزری ہے۔ اور فرمایا جن کو میں چن لیتا ہوں قرآن کے لیے، توجہ ہے پیار سے، جن کو میں قرآن کی خدمت کے لیے چن لیتا ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خدمت کے لیے چن لیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ان کے 3 گروہ ہیں، ان کے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ 3 گروہ ہیں۔ ایک ان لوگوں کا گروہ ہے جن کو قرآن کا علم تو میں نے دے دیا، لیکن انہوں نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ قرآن نے کہا ظالم لنفسہ، یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، میں نے انہیں چن لیا لیکن یہ چنے ہوئے لوگوں میں کی طرح زندگی نہیں گزارتے، یہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ جو گریڈ میں نے انہیں دیا ہے اس گریڈ پر نہیں رہتے، اس سے نیچے آ گئے ہیں۔ فرمایا منہم ظالم لنفسہ، ان میں سے ایک ان لوگوں کا گروہ ہے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے جن کو قرآن کا علم دیا ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو درمیانی چال چلتے ہیں، بہت اونچے مقام والے ولیوں میں بھی شامل نہیں ہیں لیکن عام لوگوں میں بھی شامل نہیں ہیں۔ عام لوگوں میں بھی وہ شامل، ان کی صبح لوگوں کی طرح نہیں ہوتی، ان کی شامیں عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی، ان کا دن عام لوگوں کی طرح نہیں گزرتا، ان کی رات عام لوگوں کی طرح نہیں گزرتی،
ان کی جلوت عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی، ان کی خلوت عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی، وہ درمیانے درجے کے لوگ ہیں۔ کبھی نفس و شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے لیکن اکثر اوقات وہ اللہ کی یاد میں وقت ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں، اور وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو داتا علی حجویری بن گئے، کچھ وہ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی بن گئے، کچھ وہ ہیں جو فرید الدین گنج شکر بن گئے، کچھ وہ ہیں جو خواجہ اجمیری بن گئے، کچھ وہ ہیں جو مجدد الفسانی بن گئے، کچھ وہ ہیں جو سلطان العارفین بن گئے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن نیکیوں کے اس مقام تک پہنچنا اپنی ہمت کی بات نہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے اذن کے ارادے، یہ اللہ کی مرضی کی باتیں۔ تو 3 مرتبے ہو گئے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کو، جن کو اللہ قرآن کے لیے چنتا ہے ان کے کتنے درجے ہو گئے؟ بولو بولو، بولیے بولیے، میں تھوڑے وقت میں اپنی حاضری لگوانا چاہتا ہوں، ایک ہی بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، بولیے بولیے ذرا، کتنے درجے ہو گئے؟ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر مظہری میں یہ روایت موجود ہے، تفسیر روح البیان میں یہ روایت موجود ہے، تفسیر نور العرفان میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ جو چنے ہوئے ہوتے ہیں 3 درجے ہیں، ان میں سے جو تو سابق بالخیرات ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے حساب کوئی نہیں لے گا۔ اور قرآن کی عظمتیں دیکھو، یہ قرآن کی خدمت میں زندگی گزارنے والے ہیں، اب ان سے حساب و کتاب کوئی نہیں لیا جائے گا، جاؤ جنت میں، دروازے سارے کھلے ہیں۔ قرآن کی خدمت میں جو آگے نکل گئے ان سے حساب و کتاب ہی نہیں لیا جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں، جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں ان سے حساب تو لیا جائے گا، یُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا، لیکن حساب بڑا آسانی سے لیا جائے گا، ہلکے ہلکے سے سوال ہوں گے، آسان سے سوال ہوں گے، تھوڑے سے وقت میں 1-2 باتیں پوچھ کر کہا جائے گا چلو جاؤ جنت۔ یہ قرآن کی برکتوں کا فیض ہے۔ 2-4 سوال کرنے کے بعد فرمایا چلو تم جنت میں چلے جاؤ۔ بات پیچھے رہ گئے وہ جن کو اللہ نے علم دیا لیکن انہیں عمل کی توفیق نہ ملی، لیکن علم تو ہے نا قرآن کا، اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا ان کا حساب بھی عام لوگوں کے ساتھ نہیں لیا جائے گا۔ توجہ ہے، عام لوگوں کے ساتھ انہیں، کیونکہ وہ چن لیے گئے ہیں، اب دنیا میں بھی چن لیے گئے ہیں قرآن کی خدمت کے لیے، اور آخرت میں بھی چن لیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات کے لیے۔ ان کا حساب عام لوگوں کے پاس ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو تم یہاں ٹھہرو، ایک ٹیلا ہوگا، ایک ٹیلا ہوگا، اس پر انہیں ٹھہرا دیا جائے گا، فرمائے گا تم یہاں رکو، میں ذرا اپنی مخلوق کا حساب لے لوں۔ ساری مخلوقات کا حساب لینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوگا، حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوگا، ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمائے گا اور قرآن کا علم میں نے تمہیں دیا تھا، تم نے عمل نہیں کیا، جب میں نے تمہیں قرآن کا علم دیا تھا مجھے اس وقت بھی پتا تھا تم نے عمل کوئی نہیں کرنا، جب میں نے تمہیں قرآن کا نور دیا تھا پتا اس وقت بھی تھا کہ تم نے علم عمل کوئی نہیں کرنا، لیکن چونکہ میں نے تمہیں علم دیا ہے، اگر تمہیں عذاب دینا ہوتا تو قرآن کا علم نہ دیتا، اگر میں نے تمہیں عذاب دینا ہوتا تو قرآن کا علم نہ دیتا، چونکہ قرآن کا علم دے دیا ہے، اس لیے قرآن کا علم دیا ہی اس لیے ہے تاکہ تم سے اپنا عذاب اٹھا دو، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، میں نے تم سے حساب لیے نہیں۔ میرے دوستو یہ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس کو خدا قرآن کا علم دے دے، فقط علم دے دے، عمل نہ کرے، قرآن اسے ظالم للنفس ہی کہے۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا اسی آیت کے مطابق، فرمایا تینوں گروہ جنتی ہوں گے، اور جس بھی جیسے سے پوچھا گیا اس آیت کے متعلق، امام مالک سے پوچھا گیا، امام یوسف سے پوچھا گیا، امام احمد سے پوچھا گیا اس آیت کے متعلق، انہوں نے یہی فرمایا ارے تمام
صالحین سلف و خلف کا اجماع ہے کہ یہ تینوں گروہ جنتی ہوں گے. پتا چلا جس کو قرآن کا علم مل جائے عمل نصیب نہ ہو تو اس وہ بھی اگر جنت میں جاتا ہے تو جو مولانا قاسم والی زندگی گزارے, جن کو قرآن کا علم بھی ملے, جن کو عمل بھی نصیب ہو, جن کی راتوں میں اللہ کی عبادت اور سجدوں کی روشنیاں بھی موجود ہوں, پھر ان کے درجوں کا کیا عالم ہوگا. جب ان کو علم مل گیا, اب علم ملنے کے بعد ایک دوسرا مرحلہ ہے, علم نافع اور علم غیر نافع. ایک وہ علم ہے جو آدمیت سکھاتا ہے اور ایک وہ علم ہے جو شیطنت کی بنیاد بنتا ہے. توجہ ہے, علم نافع اور علم غیر نافع. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سوال کیا, اللہم انی اسألک علما نافعا, یا اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, یا اللہ جو علم نافع نہیں ہے مجھے اس علم سے پناہ عطا فرما. علم نافع بھی ہے, علم غیر نافع بھی ہے. نافع کیا ہے, غیر نافع کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم. وہ لوگ علم غیر نافع والے لوگ ہیں جن کے پاس میرے رسول دلیلیں لے کر آئے, نشانیاں لے کر آئے, معجزات لے کر آئے, لیکن انہوں نے نبی کی عظمت کی طرف توجہ نہ دی, اپنے علم پر قناعت کی, اپنے علم پر خوش ہوئے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ضیاء القرآن میں لکھا ہے کہ جب سقراط کا زمانہ تھا, وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, لوگوں کی خبر پہنچی کہ حضرت اے سقراط, موسیٰ علیہ السلام کی بڑی دہائی پڑی ہوئی ہے, انہوں نے سمندر سے راستے بنا دیے ہیں, انہوں نے آسمان سے کھانا نازل کر کے دکھا دیا ہے. وہ کہنے لگا کہ نحن قوم محذبون لا حاجت لنا الا ما یہدینا, ہم بڑے مہذب لوگ ہیں, ہمیں کسی ہادی کی ضرورت نہیں. اپنے علم پر تکبر کیا, اپنے علم کو کافی سمجھا. میرے اللہ نے فرمایا وہ علم نافع نہیں ہے. رسول کی عظمت سامنے آئے تو رسول کی عظمت پر جو علم قربان نہ کر دیا جائے وہ علم نہیں ہے, وہ علم نہیں ہے. جب رسول کی عظمت کا معاملہ آ جائے علم قربان ہو جانا چاہیے, اور اگر علم پھر بھی علم رہے پھر وہ علم نافع نہیں رہتا. پتا چلا کہ آج بھی ہر طرف جاؤ قرآن کی صدائیں, ہر طرف جاؤ حدیث کالا کالا رسول اللہ, اور تم پریشان ہو جاتے ہو. ہر کوئی تو قرآن پڑھ رہا ہے, اب ہمیں کیا پتا حق پر کون ہے, نا حق پر کون ہے, باطل پر کون ہے. آج میں ولی کامل کے قدموں میں کھڑے ہو کر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, عظمت مصطفیٰ کی بات آ جائے, جس کا علم قربان ہو جائے وہ عالم ہے, اور جس کا علم پھر بھی علم رہے وہ عالم نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, حضرت علامہ الحاج پیر محمد قاسم علی صاحب. سلطان العارفین نے فرمایا تھا, زاہد زہد کریندے تھکے روزے نفل نمازاں ہو. زاہد زہد کریندے تھکے روزے نفل نمازاں ہو. عاشق غرق ہوئے وچ وحدت نال محبت رازاں ہو. دو طائفوں کا ذکر کیا, ایک عابدوں کا, زاہدوں کا, ریاضت کرنے والوں کا, دوسرا عشق کا دعویٰ کرنے والوں کا. دونوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا مکھی قید شہد وچ ہوئی, مکھی قید شہد وچ ہوئی کی اڈسی سنگ شہبازاں ہو. فرمایا عابد اپنی عبادت میں پھنسا ہوا ہے, زاہد اپنے زہد میں پھنسا ہوا ہے, عالم اپنے علم میں پھنسا ہوا ہے, عاشق اپنے عشق میں پھنسا ہوا ہے. یہ ساری کی ساری قیدیں ہیں. گو یہ قید دنیا کی قید کی طرح گندی قید نہیں ہے, شہد کی طرح ہے. جیسے مکھی شہد پہ بیٹھ جاتی ہے پھر اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے پاؤں شہد میں پھنس جاتے ہیں. اڑنا چاہتی ہے پھر اڑ نہیں سکتی, اڑنا چاہتی ہے پھر اڑ نہیں سکتی. جب تک زاہد کی نظر میں زہد رہے تب تک وہ مکھی ہے, جب تک عاشق کے ذہن میں عشق رہے تب تک وہ مکھی ہے. جب
نظر میں علم رہے تب تک وہ مکھی ہے جو شہد میں پھنسی ہوئی ہے. ارے کامل کون ہے؟ فرمایا جنہ صحبت نال نبی دے باہو. کامل وہ ہیں جو نہ اپنے علم کو دیکھیں، جو نہ اپنے زہد کو دیکھیں، جو نہ اپنے تقوی کو دیکھیں، بلکہ وہ دیکھیں محبوب کی رضا کو. جب محبوب چاہے زاہد بنو زاہد بن جائیں، جب وہ کہیں اپنے علم کا اظہار کرو عالم بن جائے، جب وہ اپنے عشق کا تماشا دیکھنا چاہے تو عاشق بن جائے. ان کی اپنی رضا ہی نہیں ہوتی، اپنا علم نہیں، اپنی زہد نہیں، اپنی عبادت نہیں، کچھ بھی نہیں، بس نگاہ ہے تو محبوب کی مرضی پر. غزوہ احزاب کے دن 3 نمازیں مسلسل قضا ہوئیں. توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولو. کن کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں؟ صحابیوں کی. بولو تو سارے بولو. کسی ایک صحابی نے بھی عرض نہیں کیا حضور 10 منٹ لگنے ہیں نماز پڑھ لیں؟ کسی ایک صحابی نے بھی یہ تو نہیں کہا حضور 10 منٹ لگنے ہیں نماز پھر خندق کھودنے لگ جائیں گے. اور خندق ایک ہی دن میں کھد گئی تھی. بولو ذرا. ایک دن میں نہیں کھدی تھی تو روز نماز کا وقت ہوتا تو نماز کی چھٹی. آج 3 نمازیں مسلسل، رخصت نہیں دی، کسی نے عرض بھی نہیں کیا. بس میرے نبی نے یہی تو آزمائش لینی تھی کہ میں صحابی ہو ابھی تک عبادت کے جھنجھٹ میں ہو یا میری رضا پر پہنچ چکے ہو. اور صحابہ نے اپنے کردار سے بتا دیا ہمیں نماز ایک قضا ہو جائے آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں، جان تڑپ جاتی ہے، نماز کیوں رہ گئی. لیکن جب محبوب کی مرضی نماز پڑھنے کی ہو تو ہم پڑھ کے دکھاتے ہیں تاکہ دنیا والا دیکھ لے کہ غلامان محمد کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں. اور جب محبوب کی مرضی قضا کرنے پہ آ جائے تو پھر چھوڑ کے دکھاتے ہیں. مشکاہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، سورج نکلنے کے قریب ہو گیا. راوی کہتا ہمیں شک گزرنے لگا کہ کہیں ابھی سورج نکل آئے گا، یعنی نماز کے قضا ہونے کا خطرہ سر پہ آ گیا. کوئی صحابی نماز نہیں پڑھ رہا، پوری مسجد نبوی بڑی ہوئی ہے. انتظار کس کا ہے؟ سورج نکل رہا ہے، ابھی نکلے گا نماز قضا ہو جائے گی. سورج نکلنے کا شک بھی گزرنے لگا. صحابہ کرام کی عظمت پہ سلام، آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ فرمایا یار جو نہیں آیا نماز کیوں پڑھے؟ یار جو نہیں آیا نماز کیوں پڑھے؟ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جلدی جلدی حجرہ مبارکہ سے نکلے، مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، تکبیر کہی گئی، نماز پڑھی گئی. نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ جہاں جہاں ہو وہیں وہیں بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج میں دیر سے کیوں آیا ہوں. دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ میں اللہ کا دیدار کر رہا تھا. میں اللہ کا دیدار کر رہے تھے. یہ تو نبی نے بعد میں بتایا نا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا نا کہ میں سوتا ہوا نماز میں نیند میں اللہ کا دیدار کر رہا تھا. صحابہ اکرام تو دیکھ رہے ہیں نا کہ نبی سویا ہوا ہے حجرے مبارک میں، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ پتہ چلا کہ صحابہ اکرام نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ ارے نماز کے بغیر چارہ نہیں، روزے کے بغیر گزارا نہیں، علم کے بغیر کوئی سہارا نہیں. لیکن جب تک یہ سب کچھ مصطفیٰ پر لٹانے کے لیے ہو، اگر کوئی عظمت مصطفیٰ کا سامنے آ جائے تو پھر نہ نماز دیکھیں گے، نہ عبادت دیکھیں گے، نہ علم دیکھیں گے، بلکہ جو کچھ بھی ہوگا جان صدیق کی طرح قربان کر دیں گے، نماز مولا علی کی طرح قربان کر دیں گے، جان صدیق کی طرح لٹا دیں گے. ایک صحابی نماز پڑھ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، دیر سے پہنچے. فرمایا آئے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. یا رسول اللہ، پھر میں نے لمبی نہیں کی، جلدی جلدی مکمل کر کے آیا ہوں. فرمایا تو نے اللہ کا حکم نہیں سنا کہ جب اللہ کا رسول بلائے تو پھر نماز پڑھتے بھی تو آ جاؤ. اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیں، وہیں نماز چھوڑے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جائے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کام کہے، وہ کام پہ چلا جائے، جتنی دیر لگے کام کرے، کر کے واپس آئے،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دیں، تو اجازت مل جانے پر واپس آ کر وہیں سے نماز شروع کر لے، اس کی نماز ٹوٹی ہی نہیں، اس کی نماز ٹوٹی ہی نہیں ہے۔ وہ کام مصطفیٰ کا کر رہا ہے، وہ نماز میں ہی کر رہا ہے، چل رہا ہے، چلنے سے نماز ٹوٹتی ہے، اس کی نہیں ٹوٹے گی۔ اگر بولنے کی حاجت ہو، کام جو بھیجنا ہے، بات کرنی، پیغام دینے بھی، بول لے، نماز بول جانے سے ٹوٹ جاتی ہے، وہاں نہیں، اس کی نہیں ٹوٹے گی۔ پتہ چلا کہ بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی بات یہ ہے کہ جب میرے محبوب کی باری آ جائے، عبادت ہے قربان کر دو، علم ہے قربان کر دو، زہد ہے قربان کر دو۔ ارے تم نے نیکیوں کے پہاڑ کرنے کیا ہیں اگر تم نے میرے مصطفیٰ کے نالین پر لیکن صبر نہیں کرنے۔ تو میرے دوستو، جنہوں نے اپنے علم پر، عظمت کی بات آ جائے تو علم پہ مان کیا، مرنے کے بعد ان کی شکلیں بھی دیکھنے کے قابل نہ رہی۔ جنہوں نے اپنے علم کو، زہد کو، ورع کو، تقوی کو، طہارت کو مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیا، سال گزر گئے ہیں، آج بھی ہم ان مردان حق کی یاد منائے بیٹھے ہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم